حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. امام احمد نے اپنے مسند میں اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی فاقہ کا شکار ہوا تو روزی کی تلاش میں صحرا میں نکلا. ادھر اس کی بیوی اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنے لگی، اللہم ارزقنا ما نعتجین وما نختبس، اے اللہ ہمیں کچھ آٹا عطا فرما کہ اسے گوندھے اور روٹی بنائیں. جب آدمی صحرا سے گھر واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک بڑا برتن آٹے سے بھرا ہوا ہے اور چولہے پر تلی ہوئی مرغی ہے اور چکی پیس رہی ہے، چکی چل رہی ہے اور آٹا پیسا جا رہا ہے. اس نے بیوی سے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا، اللہ کا رزق آیا ہے، اللہ کا رزق آیا ہے. چنانچہ اس نے چکی کے آس پاس کو جھاڑ کر آٹا جمع کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ترکھا لدارت او طحنت الی یوم القیامہ، اگر اس نے اسی کیفیت میں چکی کو چھوڑ دیا ہوتا تو قیامت کے دن تک چکی چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا. اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے السلسلہ الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ابتلاء و آزمائش کی جگہ بنایا ہے. اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے تاکہ نیک و بد، مومن اور منافق، سچے اور جھوٹے میں تمیز ہو سکے. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی پرکھ کر سکے. چنانچہ اللہ کے نیک بندے آزمائش میں چی بجبی نہیں ہوتے، آپے سے باہر نہیں ہوتے، شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہیں، صبر و شکیبائی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے رب سے اس امید کے ساتھ لو لگاتے ہیں کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تاریک رات صبح امید کا پیغام لے کر آتی ہے. یہ قصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا، اس میں یہی پیغام ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ ان کی بسا اوقات ایسے راستے سے مدد کرتا ہے جس کا ایک انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، خورد و نوش کے سامان ختم ہو جاتے ہیں، صحرا میں جاتا ہے کہ کہیں کھانے کا انتظام ہو سکے، لیکن خالی ہاتھ لوٹتا ہے. ادھر اس کی بیوی اپنے رب سے فریاد کر رہی ہے کہ بار الہ ہمارے کھانے کا کوئی بندوبست ہو جائے. اللہ نے نیک بندی کی دعا قبول کی اور غلہ اور گوشت سے مالا مال کر دیا، جس میں اللہ کی قدرت کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی پاتا ہے، بغیر محنت کے لقمہ کسی کے منہ میں نہیں آتا. اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں. کبھی کبھار
کرامت کے طور پر اسباب سے ماورا اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اولیاء اور صالحین کی کرامتیں برحق ہیں، اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث وارد ہیں جو تواتر تک پہنچتی ہیں، اور کرامات اولیاء پر ایمان اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، لیکن کسی خرق عادت امر کو کرامت تب کہا جائے گا جب وہ کسی اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر ظاہر ہو، کیونکہ خارق عادت امر کبھی کبھار کفار و مشرکین کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہوتا ہے، زمین کے فاسد لوگوں کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں منجملہ وہ احادیث دلالت کرنے والی ہیں جو دجال کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کسی انسان کو اختیار نہیں ہے، اگرچہ وہ نیک ہو، کہ وہ کرامت کا مظاہرہ کرے یا دعویٰ کرے کہ میں کرامت ظاہر کر سکتا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کی چاہت سے کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر۔ اس قصے سے دعا کرنے کی اہمیت بھی جھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی دعا قبول فرمائی اور اپنے فضل خاص سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا اور اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ اس لیے مومن کا یقین اور اس کا اعتماد ہر حالت میں اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔